بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے آج میں ایک جواب ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں جو جواد ابوالقاسمی جو ایران کے جو مناظرین ہیں، شہباز اور یہ سارے ان کے استاد ہیں، انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا کہ اہل سنت اپنی کتابوں سے ایک روایت ثابت کریں جس پر جو ہے وہ اہل سنت کتابوں سے تنقید نہ ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے موطا امام مالک سے ایک روایت پیش کی تھی، میری ویڈیو موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا جواب جو ہے وہ 2 مہینے بعد، میری ویڈیو کے 2 مہینے بعد ان کے استاد صاحب نے، جواد ابوالقاسمی صاحب نے ریکارڈ کروایا ہے۔ تو آئیں ذرا اس کا آج آپ کے سامنے تفصیلی جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے آپ ذرا ان کی ویڈیو سنتے جائیے گا اور پھر میرا جواب بھی ساتھ میں سنیے گا انشاءاللہ۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں ان کے جواب سے۔ ناظرین، 10 سال سے ایک تحدی اور چیلنج وہ رکھی جاتی ہیں ہمارے استاد شیخ جواد ابوالقاسمی کی طرف سے کہ کوئی بھی صحیح سند اہل سنت کی کتابوں سے لا کے دکھا دیں، کوئی بھی صحیح سند کی بات ہو رہی ہے۔ تو 10 سال کے بعد یعنی فارسی میں تھیں، پھر تقریباً 1-1.5 سال ہوئے کہ ہم نے اردو میں بھی اس کو ٹرانسلیشن کر کے بیان کی ہے۔ ابھی کچھ وقت پہلے اہل سنت کا ایک عالم کہ جن کا نام فخر الزمان ہے اور اپنے نام انہوں نے دوسرا جو معروف ہے علی معاویہ کے نام سے خود کو معرفی کرایا ہے، وہ معروف کرایا ہے، انہوں نے جو ہے ایک جرأت کی ہے الحمدللہ، وہ روایت لے کے آئے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان کے ہاں سب سے اصح ترین کتاب وہ بخاری اور مسلم ہے، ان دونوں کتابوں سے وہ کوئی روایت نہیں لے کے آیا، بلکہ موطا امام مالک سے وہ لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے چیلنج کی بات ہے تو مجھے جب ان کا چیلنج ملا، مجھے اس طرف خود ان کے شہباز اصفہانی صاحب نے پرسنل میں مجھے کہا کہ ہمارے استاد کا چیلنج ہے، اس کا آپ جواب دیں۔ تو تب میں نے جواب دیا، ورنہ انہوں نے کب کیا ہے، کب سے نہیں کیا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ جیسے مجھے علم ہوا میں نے اس کا جواب دیا، اور جیسے ہی میں نے ان کا چیلنج سنا اور دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیا گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے پتا تھا، میں سمجھ گیا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں، ایک ہے متفقہ اہل سنت کا مسلک، متفقہ اہل سنت محدثین کی رائے، دوسرے ہوتے ہیں شاذ اقوالات، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، شیعہ مذہب میں بھی ہے، میں آگے پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو مجھے پتا تھا کہ یہ بخاری مسلم کی روایت کو اگر چیلنج کر رہے ہیں یا کتب اہل سنت کی مطلقاً روایت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ایک صحیح سند پیش کریں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری صحیح اگر ہم سند پیش بھی کریں گے تو اس سے وہ شاذ اقوالات لا کے اعتراض کریں گے، مجھے پتا تھا، اور وہی ہوا جس کا مجھے اندازہ تھا۔ ٹھیک ہے، بہرحال تو ان کا چیلنج تھا، تو میں نے اس میں انہوں نے کوئی قید نہیں لگائی تھی کہ بخاری مسلم سے ہو، انہوں نے کہا کتب اہل سنت سے، تو اب یہ بخاری مسلم کی بات کرنا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کا جو ہے وہ ہم ٹائم ضائع کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آگے چلیں کہ ان کے استاد صاحب نے کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کے استاد صاحب خود مان رہے ہیں کہ معاویہ نے بڑے طریقے سے کیا کیا ہے، موطا مالک سے روایت پیش کی ہے تاکہ اس پہ تنقید کم ہو سکے۔ آپ دیکھیے گا۔ اب وہ روایت ہم اپنے استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے استاد سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ روایت کہ جو علی معاویہ صاحب لے کے آئے ہیں کہ یہ سند کاملاً درست ہے، کہ جس میں نافع، مالک اور دیگر افراد موجود ہیں، یہ بالکل درست ہیں، اس پہ کوئی طرح قسم کی جرح نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ فرد کہ جن کو تقریباً 1.5-2 سال سے ہم نے اردو میں صرف یہ چیلنج رکھی ہے، اور 1.5-2 سال کے بعد انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت آپ سمجھیں کہ ان کے ہاں سب سے مضبوط ترین سند ہوگی۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس روایت کی کیا حیثیت ہے، اس مضبوط ترین سند کی کیا حیثیت ہے، یہ استاد کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلے چلتے ہیں استاد کی طرف۔ استاد السلام علیکم۔ سنیے گا آپ کہ ان کے استاد صاحب کیا کہتے ہیں۔ ان کے استاد صاحب مان رہے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک معتبر سند ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سلسلۃ الذہب۔ ٹھیک ہے، یعنی اہل سنت کی وہ صحیح سند ہے جس پر سارے محدثین، سارے اہل سنت کا اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے، اب خود مان بھی رہا ہے آگے چل کے کہ اہل سنت کے نزدیک سلسلۃ الذہب ہے، پھر بھی اس پہ اعتراض کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح اہل سنت کے متفقہ اصولوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ذرا آگے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیلی ممنون استاد۔ استاد اون روایت صحیح و سند آورده ولی تعجبه که از بخاری و مسلم نیاورده، از موطا امام مالک آورده. ایشون میدونست روایت های بخاری معمولا یه طبقه، از موطا مالک طبقاتش بیشتره، لذا یه درصد چند درصدی احتمال اشکال بیشتر میشد. سراغ روایتی رفت که طبقاتش خیلی کم باشه و به اب انہوں نے خود مان لیا کہ معاویہ نے ایسی روایت پیش کی ہے جس پہ شیعہ کو اعتراض کا موقع کم ملے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ کم سے کم انہوں نے مان لیا۔ اب اسی لیے جو ہے وہ ان کو یہ تھا کہ بخاری مسلم پیش کرے گا، راوی زیادہ ہوں گے تو اعتراض کا موقع ان کو زیادہ ملے گا۔
تو میں نے اسی لیے موتا سے پیش کیا تاکہ دیکھیں کہ ان کے پٹارے میں کیا ہے، کہاں یہ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب دیکھیں یہ خود مان رہا ہے کہ یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے موتا امام مالک سے وہ سلسلۃ الذهب ہے. دیکھیں ذرا. اصطلاح خود اهل سنت سلسلة الذهب اهل سنت انتخاب کرده. مالک از نافع از عبدالله ابن عمر. این روایت رو اهل سنت سلسلة الذهب میدونن. ما شیعیان میگیم سلسلة الذهب چیست؟ امام رضا علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از پدرانشون، از امیر مؤمنان، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سلسلۃ الذهب یعنی وہ راویوں کی لڑی جو ہمارے نزدیک سونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی معتبر سند اہل سنت کے نزدیک. جس طرح یہ اپنی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری سلسلۃ الذهب کون سی ہے، وہی کہ ائمہ سے روایت سلسلۃ الذهب. تو ایک حوالہ پیش کرتے جاؤں میں، بات چلیے سلسلۃ الذهب کی. یہ دیکھیں آپ کہ سلسلۃ الذهب ہمارے نزدیک کیا ہے. ٹھیک ہے، اصح الاسانید، یہ شرح نخبۃ الفکر، یہ آپ دیکھیں یہ ملا علی قاری کی یہ شرح نخبۃ الفکر. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں تھوڑا اس کو بڑا کر لوں اور بھی تاکہ آپ کے سامنے یہ اور واضح ہو جائے. اصح الاسانید کا مالک ان نافع ان ابن عمر. اہل سنت کے نزدیک اصح اسانید، سب سے صحیح میں صحیح اسناد یہی ہے. اور اس کے بارے میں عنوان کیا باندھا ہے مولا علی نے، سلسلۃ الذهب. یہ سونے کی لڑی ہے، یعنی اتنی اس کی معتبر جو ہے وہ اعتبار ہے اس کا. ٹھیک ہے. پھر یہی راوی لکھے ہیں روا احمد ان شافی ان مالک ان نافع ان ابن عمر اصل الحدیث فی دنیا، کہ دنیا میں سب سے بڑی معتبر سند یہی ہے. تو اہل سنت کے نزدیک یہ معتبر سند ہے. ٹھیک ہے. اب اس پہ جرا کرنا سمجھو کہ اہل سنت کے اصولوں سے ہٹ کر ہوئی. ٹھیک ہے جی. شروع میں ہی انہوں نے گویا تسلیم کر لیا کہ یہ سلسلۃ الذهب ہے جو معاویہ نے پیش کی، علی معاویہ نے. بہرحال آگے سنیں کیا کہتے ہیں یہ. سلام از جبریل ان الله عز وجل. این سلسلة این سلسلة الذهب است. اما آقایان میگن مالک از نافع از عبدالله ابن عمر. حالا ما یه بررسی نسبت به این سندی که آورده از موطأ مالک داشته باشیم. موطأ مالک جلد 1 صفحه 11. حدثني يحيى از مالک از نافع عن عبدالله ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله و ماله. بعد باشه وتر اهله و ماله. خب حالا سوال، این یحیی در سند کیست؟ همین نفر اول. یا برگردیم اولین اشکال. یحیی حدثنا مالک یا ان مالک؟ ان مالک. ان نافع یا حدثنا؟ ان عبدالله یا حدثنا؟ خب ان عبدالله. این چه تأثیری داره؟ خوب دقت بکنید. اهل سنت یک مشکلی داشتن، به اون میگفتن تدلیس. شعبه ابن حجاج میگفت من کل علمای اهل سنت رو بررسی کردم، تمامشون بلا استثنا مدلسن غیر از 2 نفر. خب ولذا خود شعبه ابن الحجاج میگفت کل حدیث لیس فی حدثنا و اخبرنا فهو خل و بغل. شعبه ابن حجاج میگفت هر حدیثی که حدثنا نباشه این ترشیه. ترشی میدونید شما تو پاکستان ترشی دارید؟ آره ترشی داریم. این ترشیه، سرکه و سبزیه. آره آره. سرکه و سبزیه، این ارزش علمی نداره. اینو باید بخوریش، فقط سیر بشه شیگم همین مقدار. اینا در حد سرکه و سبز. اچھا، تو یہاں انہوں نے یہ اعتراض کیا پہلا کہ یہ روایت ان سے ہے، ان نافع ان ابن عمر. اسی لیے جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنی تائید میں قول پیش کیا امام شعبہ رحمہ اللہ کا کہ جو ہے وہ جو روایت ان سے ہو، حدثنا سے نہ ہو، تو وہ کیا ہے، اس کی حیثیت گویا کہ ایک سبزی کی برابر ہے، یعنی غیر معتبر ہے. ٹھیک ہے جی. اب آئیں میں آپ کے سامنے یہ کتب اہل سنت سے حوالے پیش کرتا ہوں کہ ان سے اگر جو روایت ہو اس کی جو ہے وہ کب غیر معتبر ہے اور کب معتبر ہے. ٹھیک ہے جی. تو آئے میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں علوم الحدیث، یہ امام ابن صلاح بہت پرانے اہل سنت کے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. علوم الحدیث ابن صلاح رحمہ اللہ. ان کے آپ دیکھیں ان کا صفحہ نمبر ہے 61. واضح دیکھیں کہ ادعا الاسناد المعنن وهو الذي يقال فيه فلان عن فلان، کہ سند معنن کون سی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں سے راوی کرے ان کے الفاظ سے، ان فلاں. ادہ بعض الناس من قبیل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصال بغیرہ. جب تک اس کا متصل ہونا جو ہے وہ ثابت نہ ہو تب تک بعض علماء نے اس کو، بعض نے کیا کیا ہے، منقطع یا مرسل شمار کیا ہے. آگے دیکھیں والصحیح والذی علیہ العمل انہ من قبیل الاسناد المتصل. اور صحیح بات یہ ہے جس پر اہل سنت کا عمل ہے کہ یہ سند متصل کہی جائے گی، نہ کہ مرسل یا منقطع، جیسے انہوں نے اعتراض کیا ہے.
اچھا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، اور اس پر بھی جمہور اہل سنت نے اس کو جو ہے وہ کہا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ کوئی قابل اعتراض نہیں ہے انن. وَكَانَ ابو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي الاجماع ائمۃ الحدیث علی ذالک، اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ان سے سند میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے چلیں، اجماع اہل نقل علی ذالک، اور دوسرے اہل نقل نے بھی محدثین نے بھی اس پہ اجماع کیا ہے. دوسرا والا آپ دیکھیں، دوسرا والا النکت علی ابن صلاح ابن حجر رحمہ اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی جو ہے وہ تھوڑی وضاحت کی ہے. دیکھیں وقال حاکم، اس کا صفحہ نمبر دیکھیں 583. قال الحاکم الاحادیث المعننۃ التي ليس فيها تدلیس متصلۃ باجماع ائمۃ النقل. ٹھیک ہے، کہ حدیث معنن وہ حدیث جس میں جو ہے وہ کوئی مدلس راوی نہ ہو، تو یہ کیا ہے، اس پہ اجماع ہے اہل نقل کا کہ یہ حدیث معتبر ہے. اہل العلم مجتمعون علی ان قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحیح معمول به اذا كان الشیخ الذي ذکرہ یعرف. جب اس کا شیخ کسی راوی کا مجہول نہ ہو، معروف ہو، جاننے والا مشہور ہو، تو یہ کیا ہے، یہ معمول ہے، صحیح ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہ قد ادرک الذی حدث عنہ، تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے شیخ سے ملاقات ثابت ہے اس کی، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ولم یکن حاضر حدیث مدلسا، اور یہ حدیث مدلس بھی نہیں ہوگی. تو امام مالک، یحییٰ بن لیث، یہ سارے معروفین ہیں اور ثقات ہیں، ان کی آپس میں جو ہے وہ سماع ثابت ہے، شاگردی ثابت ہے. تو تدلیس کی آپ کا اعتراض یہاں بالکل فضول ہے. ٹھیک ہے، تو تدلیس کا آپ نے خام میں اعتراض کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کیا ہے. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موتا کی جو سند میں ان ہے تو ان سے کیا ہو گیا، یہ روایت غیر معتبر ہو گئی، تو یہ بھی آپ کی غلطی ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے سند پیش کرتا ہوں جس میں واضح طور پر اس میں جو ہے وہ ان نہیں ہے، اخبرنا موجود ہے. ٹھیک ہے، اخبرنا موجود ہے. آئے میں آپ کے سامنے وہ روایت پیش کرتا ہوں اخبرنا والی. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں، یہی موتا امام مالک ہے آپ کے سامنے. یہ امام محمد رحمہ اللہ اس کے راوی ہیں. اس کے راوی یحییٰ لیثی تھے، اس کے راوی کون ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ میں صرف پیش کر رہا ہوں تدلیس کے رد میں، میری اصل دلیل وہی ہے جو پہلے پچھلی تھی. ٹھیک ہے، یحییٰ لیثی والی، یہ میں بطور تدلیس کے رد کے لیے پیش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ، وہی روایت جو میں نے پیش کی تھی دوسرے موتا سے، یہ دوسری موتا ہے. اخبرنا مالک اخبرنی نافع. ٹھیک ہے، اب تو اخبرنی آ گیا، اب تو کوئی اعتراض نہیں رہے گا آپ کو. یہ ان والا اعتراض تو آپ کو کر نہیں سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ کا یہ ان والا اعتراض بھی ختم ہوا. اب آگے چلتے ہیں ان کے اگلے اعتراض کی طرف، دیکھیں کیا کہتے ہیں. ابزی بله خوبه، اما در حد حدیث صحیح به درد ما گفتیم حدیث که نشه بهش اشکال گرفت. بزرگوار شما رفتی یه حدیث آوردیش یه دونه حدثنا نداره، همش ان فلان، همش ان است. پس این اولین اشکال که طبق مبنای شعبة بن الحجاج این روایت هیچ ارزشی نداره. نفر اول یحیی بن یحیی اللیثی. یحیی بن یحیی از کجا میگیم یحیی بن یحیی؟ اولین حدیث موطأ مالک، یحیی بن یحیی اللیثی عن مالک. یحیی از مالک. خب این یحیی کی بود؟ لم یکن له بصر بالحدیث، اصلا حدیث نمیدونست یعنی چی. ابن عبدالبر و کان یحیی بن یحیی امام بود اما ولم یکن له بصر بالحدیث. ابن فرحون در الدیباج المذهب. و میدونید کسی که بصر بالحدیث نداشت اولین شرط توثیق رو نداشت. چرا؟ چون این گونه افراد اصلا کلمات رو تشخیص نمیدادن. میگه یک شخصی فلانی لم یکن له بصر بالحدیث، چرا؟ روایتی بود ضحى بقرة، عید قربان گاو قربانی کرد، این میخوند ضحى بهرة، عید قربان گوسفند قربانی کرد، گربه قربانی کرد، ضحى بهرة. یعنی کسی که هر رو از بر تشخیص نمیده، همینه. ما اصطلاح فارسی میگیم هر رو از بر تشخیص نمیده، هر رو از بقر تشخیص نمیده. دیکھیں یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جرح کر رہے ہیں. کیا جرح کر رہے ہیں؟ پہلے راوی تھے حدیث کے یحییٰ بن یحییٰ اللیثی جو امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، ان پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو حدیث میں کیا نہیں تھی، بصیرت نہیں تھی، اور اس کو یہ جرح بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس کو حدیث میں بصیرت نہ ہو وہ جرح ہے. پھر ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک راوی تھا، اس کو جو ہے وہ حدیث میں بصیرت نہیں تھی، تو وہ کیا تھا، اس کو جو ہے وہ جرح میں شمار کیا ہے. تو پہلے تو آئے کہ یحییٰ بن یحییٰ کثیر
کہ ہم تھوڑا ان کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، ان کے حالات پیش کرتے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام علامہ ذہبی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ دیکھیں، یہ تاریخ اسلام علامہ ذہبی کی جلد نمبر 5 ان کی، ان میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سیر اعلام نبلا میں بھی ہے، تقریباً یہی باتیں کی ہیں انہوں نے۔ یہ بن یحییٰ بن کثیر اندلسی، ٹھیک ہے جی، سمع من مالک الموطا، سماع کیا ہے، مدلس تدریس وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاقام بالمدینہ الی ان توفی مالکا وحضر جنازتہ، امام مالک کے ساتھ رہے جب تک کہ ان کی وفات ہوئی اور جنازے میں بھی حاضر ہوئے۔ تو یعنی ان کے شاگرد ہیں، یہ کوئی تدلیس کی بات نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے غلط کی ہے۔ یہ روا عنہ خلق من علماء الاندلس وانتفعوا به بعلمه وفضله، کہ یحییٰ بن یحییٰ جو ہے اندلس کے بڑے علماء میں سے تھے اور لوگوں نے ان سے بہت سا نفع حاصل کیا اور ان کا علم اور فضل سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ عام آدمی نہیں تھے، کوئی الو چلو نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ کان احمد بن خالد بن حجاب یقول لم یوت احد من اہل العلم بالاندلس من الحزبۃ وعظم القدر وجلالۃ الذکر ما اوتیہ یحییٰ بن کثیر، یحییٰ بن یحییٰ، کہ یحییٰ بن یحییٰ سے بڑھ کر اندلس میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس کو علم حاصل ہوا ہو اللہ کی طرف سے، یعنی علم تھا، کوئی ضعیف نہیں تھا، کوئی فالتو بندہ نہیں تھا۔ قال ابن البر قدم یحییٰ بن یحییٰ اندلس بعلم کثیر کان فقیہا حسن الرأی، علم کثیر تھا ان کے پاس اور فقیہ تھے، اچھی رائے رکھتے تھے۔ قال ابن البر ایضاً کان یحییٰ بن یحییٰ امام اہل البلد، اپنے شہر کے امام تھے، والمقتدی بہ منہم، لوگ ان کی اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، والمنظور الیہ، لوگ ان کی طرف مسائل میں دیکھتے تھے، والمؤول، ان پر اعتماد کرتے تھے۔ کان سکتن عاقلن، سکہ تھے، عقل مند تھے، سمجھدار تھے۔ کون؟ یحییٰ، جن کی یہ اعتراض کر رہے ہیں بصیرت نہیں تھی ان کو، اس کا بھی جواب دوں گا آگے۔ اب علامہ ذہبی کیا کہتے ہیں؟ قلت وبہ ظہر مذہب الامام مالک بالاندلس، کہ ان کی وجہ سے ہی، یحییٰ کی وجہ سے ہی امام مالک کا مذہب اندلس میں پھیلا۔ فإنه أرز للقضاء فامتنع، ان کو جو ہے قاضی القضاۃ بنانے کا کہا گیا، یعنی اتنے اہم تھے کہ قاضی القضاۃ بنانے کا ان کو کہا گیا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ فکان امیر الاندلس لا یولی القضاء بمدائن الاندلس الا من یشیر به یحییٰ بن یحییٰ، جب تک اندلس کا جو ہے وہ امیر ان امام یحییٰ سے مشورہ نہیں لیتا تھا، تب تک کسی کو منتخب نہیں کرتا تھا قاضی القضاۃ، یعنی قاضی القضاۃ منتخب ہوتے تھے کن کے مشورے سے؟ ان کے مشورے سے۔ یہ کہ ان کو یہ جرا کر رہے ہیں بصیرت نہیں ہے، اندلس میں تو بڑے ان کا عالم مانتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں بصیرت نہیں ہے۔ فکثرت تلامذہ یحییٰ لذالک، اس لیے ان کے شاگرد بہت بڑے، واقبلوا علی الفقہ المالک، اور لوگوں نے فقہ مالکی بھی قبول کی ان کی وجہ سے اندلس میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بصیرت نہیں ہے۔ اب بصیرت نہیں ہے، ذرا اس کا بھی جواب دے لیں۔ یہ سیر اعلام النبلاء، یہی ترجمہ ہے ان کا۔ انہوں نے سیر اعلام النبلاء میں کیا لکھا ہے ان کے بارے میں؟ الامام الکبیر فقیہ الاندلس، اندلس کے فقیہ تھے، بڑے امام تھے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں بصیرت نہیں ہے۔ قال ولم یکن له بصر بالحدیث، اور ان کو جرح بنا رہے ہیں، اگر یہ جرح ہوتی تو کیوں کہتے کانا سکتن عاقلن فقیہن، کیوں کہتے بھائی؟ تو یہ کوئی جرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جواب دیکھیں۔ قل تو علامہ ذہبی کیا کہہ رہے ہیں؟ قل تو نعم ما کان من فرسان ھذا الشان، کہتے ہیں کہ یہ بصیرت، جس کے اعلیٰ بصیرت ہو، ان کی جو ہے وہ یہ لیول نہیں تھی، لیکن بل کان متوسطا فیہ، علمی بصیرت یعنی حدیث سمجھنے میں متوسط تھے، زیادہ اعلیٰ تو نہیں تھے لیکن متوسط تھے، گئے گزرے بھی نہیں تھے۔ یہ حدیث کے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے، روایت کی بات نہیں ہو رہی۔ روایت حدیث میں کوئی جرح نہیں ان پر، یہ حدیث سمجھنے کی بات ہے، فقاہت کی بات ہو رہی ہے۔ تو فقاہت میں اگر کوئی کمزور ہو تو اس پہ حدیث نقل کرنے میں کوئی جرح پیدا نہیں ہوتی، ورنہ سکہ کیوں لکھتے ہیں ان کو؟ سکہ لکھا ہے انہوں نے، ان کو امام لکھا ہے انہوں نے، امام کبیر لکھا ہے انہوں نے، اور موطا نقل کی ہے انہوں نے امام مالک سے۔ بہرحال، اور آگے یہ قول پیش کریں گے کان متوسطن، یہ قول کان متوسطن حدیث میں بصیرت کے اعتبار سے ہے، نہ کہ بطور سکاحت کے اعتبار سے۔ یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے، ٹھیک ہے جواب القاسمی صاحب۔ تو یہ کان متوسط آگے آپ پیش کریں گے قول، ان کا جواب بھی ابھی لینے مجھ سے، یہی قول آپ پیش کریں گے۔ تو یہ کس کے اس میں بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے بصیرت کی باب میں، کہ جہاں بصیرت کی بات انہوں نے کی ہے وہاں کہا ہے کہ اس میں متوسط تھے، اعلیٰ نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی جرح نہیں ہے، ورنہ سکہ نہیں کہتے خود اس کو، کہاں سکہ تھا ناقلن وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال آگے سنیں ان کی۔ درستش اینه هر رو از بقر تشخیص نمیده
به این آدم میگفتن لم یکن له بصر بالحدیث. اولین نفر سندی که آقا آورده این حالشه، هر رو از بغل تشخیص نمیداده. این نفر اول. علاوه بر این آقای ذهبی میگه بل کان متوسطا فیه، در حدیث این آدم متوسط بود، خیلی رتبه بالا نداشت. میدونید ما یه دیکھ لیا آپ نے متوسط والی بات ابھی کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کاٹ کے بات کی ہے، وہ بات کر رہے ہیں بصیر بالحدیث کے اعتبار سے. وہاں انہوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث میں کی سمجھنے میں، حدیث کے الفاظ کو سمجھنے میں متوسط تھے، نہ کہ حدیث بیان کرنے میں. تو یہ بات کاٹ کے پیش کر رہے ہیں یہاں پر. ثقه داریم، یه حسن الحدیث داریم، یه ضعیف داریم. ثقه میشه بالا، حسن میشه وسط، متپایی میشه چی؟ ضعیف. میگه این وسط بود، بالا نبود. لم بل کان متوسطا فی رحمه الله. خب آقای ابن حجر اسقلانی میگه له وهم و تصحیف فی مواضع کثیره. یحیی ابن یحیی از مالک الا ان له وهما و تصحیفا فی مواضع کثیره. آقای ابن حجر اسقلانی میگه له اوهام از بدترین اهانت ها به یک راوی بود. اب یہ جرح کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ امام مالک کی موطا نقل کرنے میں جو ہے وہ کیا کی ہے، ان کو وہم ہے. یہ موطا نقل کرنے میں مطلقاً نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو موطا نقل کرنے میں ان کو وہم کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ مطلقاً. یہی آپ دیکھیں، یہی کتاب ہے جس پہ اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ موطا نقل کرنے کی بات کر رہے ہیں، لہو اوہام، ٹھیک ہے جی. تو اگر یہ وہم ہے جو روایت میں نے پیش کی ہے، اگر یہ وہم ہے تو یہی روایت امام محمد نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی وہم ثابت نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی وہم کی بات کر رہے ہیں تو اس روایت جو میں نے پیش کی ہے اس کے وہم کی بات کریں آپ، اس میں تو وہم ثابت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ، اختلف فیہا رواۃ الموطا الا ان له وہما وتصحیفا فی موازن کثیرۃ، یعنی موطا بیان کرنے میں ان کو جو ہے کہیں کہیں کافی جگہوں پر کیا ہوا ہے، وہم ہوا ہے. لیکن جو روایت میں نے پیش کی ہے اس میں تو وہم کا ثبوت ہی نہیں ہے کوئی بھی، کیونکہ خود امام محمد جو امام مالک کے دوسرے شاگرد ہیں انہوں نے بھی انہی الفاظ سے روایت نقل کی ہے جو میں نے ابھی پیش کی آپ کے سامنے. وہم تو یہ جری فالتو ہوئی آپ کی. چلے آگے چلیں. این آدم توهم میزد، خیال میکرد حدیث اینطور بوده، خودش میگفته. این نفر اول سند بود. درسته. اولین نفر. نفر اول. بریم سراغ نفر دوم. یحیی از کی؟ از مالک. مالک ابن انس اساسا غلط. اچھا، اب یہ اعتراض کر رہے ہیں امام مالک رحمہ اللہ پر، ٹھیک ہے جی. تو ایک ذرا اصول پیش کروں میں آپ کے سامنے اہل سنت کا. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ شاذ اقوالات پیش کر رہے ہیں، اب تک یہ کوئی ایک متفقہ اہل سنت کی رائے پیش نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی. یہ آپ دیکھیں قواعد فی علوم الحدیث علامہ ظفر عثمانی رحمہ اللہ، اس کا آپ صفحہ نمبر دیکھیں 176 177. اصول بیان کر رہے ہیں، من ثبتت عدالتہ و امامتہ عند الامت لا یسر فی جرح ولو مفسرا، کہ وہ شخصیات، وہ لوگ جن کی امامت اور عدالت امت میں ثابت ہو، مشہور ہو، تو اس پر جرح مفسر بھی کوئی اثر نہیں ڈالے گی. تو یہ اصول ہے اہل سنت کا. تو امام مالک ایک اہل سنت کے معتبر امام ہیں، ان پہ آپ جرح کر رہے ہیں، یہ خلاف اصول اہل سنت کے ہیں. آگے دیکھیں، یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں، من ثبتت عدالتہ وأذنت الأمة لإمامته لا يسر في جرح ولا مفسرا كان حدیثه صحیحا لا حسنا فقط. جس کی امامت مشہور ہو تو اس پر جرح کا مفسر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، جرح مفسر کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کی حدیث صرف حسن نہیں ہوگی بلکہ صحیح ہوگی. پھر اکرامہ کی بات کر رہے ہیں کہ اکرامہ پر جو ہے جروحات کی گئی ہیں، تو وہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اکرامہ جو ہے وہ بڑے مشہور راوی گزرے ہیں. پھر یہ آگے انہوں نے پھر دوسری باتیں بھی کی ہیں، پھر آگے انہوں نے دوسرے حوالے پیش کیے، یعنی مشہور ائمہ اہل سنت پر جن کی امامت مشہور ہو، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یا دوسرے ایسے بہت سارے ائمہ ہیں اہل سنت کے جن کی عدالت اور مشہور امام ہے وہ، تو ان پر جرح فائدہ نہیں ہے. تو اور جو بھی جرحات پیش کریں گے کوئی حیثیت نہیں ان کی اس اصول اہل سنت کے مطابق. لیکن چلیں ان کی دیکھتے ہیں پھر جو جرح کر رہے ہیں. یہ پہلے ذرا دیکھیں کہ لغوی غلطیاں کرتے ہیں، اس کا جواب دیکھیے گا. دیکھیں لغوی زیاد داشت. عجب. بله، میگه که و مالک ابن انس یلحن الکفایه خطیب بغدادی. خود مالک ابن انس بارها اعتراف کرده که بله من اشتباه میکنم در بیان روایات. فتکلم مالکون به کلام لحن فیه. جس کتاب سے روایت پیش کر رہے ہیں الکفایہ سے، اسی سے آپ دیکھ لیں. یعنی ادھوری بات کر رہے ہیں، مکمل بات نہیں کر رہے ہیں.
اب میں کیا کچھ ایسے الفاظ نہیں کہوں گا جو شہباز والے دوسروں کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خائن ہے، جاہل ہے. میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ تو بیچارے شہباز تو بیچارہ ہے ہی ان پڑھ، تو وہ تو ایسے الفاظ بولے گا، لیکن میں ایسے الفاظ نہیں بولوں گا کیونکہ علمی جب میدان ہوتا ہے تو اس میں یہ الفاظ نہیں بولے جاتے. یہ کفایہ کتاب الکفایہ علامہ جو ہے وہ خطیب بغدادی کی یہی بات نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یلحن کان مالک یلحن، یہی روایت انہوں نے وہاں اپنے پاس لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں امام نسائی کیا فرماتے ہیں، قال لا یعاب اللحن علی المحدثین. یہ تو اوپر تو پڑھ لیں ذرا آپ تھوڑا، جو آپ آگے پڑھ رہے ہیں وہ اوپر سے پڑھ لیں آپ ذرا، کہ محدثین میں لہن کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وقد کان اسماعیل بن ابی خالد یلحن وسفیان ومالک بن انس وغیرہ من المحدثین. اسماعیل، سفیان، مالک اور دوسرے محدثین بھی حدیث میں لہن کرتے ہیں، یعنی الفاظ میں کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی محدثین کے لیے جرح نہیں ہے، لا جواب عیب کی بات نہیں ہے، نہ بھی غلطیاں کرنا. تو یہ آپ اوپر سے پڑھ لیتے نا تو مسئلہ حل ہو جاتا، وہ آپ کی جرح کی کوشش نہیں کرتے. آپ نیچے پھر دیکھیں کہ عبد الحمید بن میمون بن مہران کہتے ہیں، مہر کہتے ہیں کہ احمد، میں نے امام احمد سے پوچھا لہن کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ فلا باس بھی، تو حدیث یعنی محدثین میں لہن میں بھی غلطیاں کرنا یا ایسی غلطیاں کرنا یہ کیا ہے، کوئی بھی اعتراض کی بات نہیں ہے، اور آپ اس کو جرح بنا کے پیش کر رہے ہیں. اللہ کے بندے کچھ خیال تو کرو. آگے جائیں. اشتباه میکرد. بله. اسمایی میگه مالک غلط زیاد داشته. علاوه بر این مالک قلیل الحفظ بود. کان مالکان قلیل الحفظ. روایاتی را تضعیف کرده بود که دیگران اونو میگفتن درسته. امام مالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں قلیل الحفظ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے کا پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں ذرا ایک منٹ، انہوں نے جو بات کی ہے قلیل الحفظ والی، وہ میں ذرا آپ کو دکھاؤں. دوبارہ سن لیں ذرا بات، وہ نقطہ آپ دیکھیں ذرا. روایاتی را تضعیف کرده بود که دیگران اونو میگفتن درست. کان مالکان قلیل الحفظ. اب دیکھیں ایک منٹ، جلدی جا رہے ہیں یہ قلیل الحفظ. یہاں آپ دیکھیں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں قلیل الحفظ میں یہاں انہوں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے، وقد قدح خطیب البغدادی فی جماعت من العلماء، علماء کی جماعت سے، ائمہ کی جماعت سے نقل کیا ہے. کس نے؟ خطیب بغدادی نے. اب کون سے علماء کی جماعت ہے کوئی وضاحت نہیں ہے. اب آئے ذرا ان کے شاگرد کا اصول دیکھیں، جو شاگرد جن کو پڑھایا ہے شہباز کو، وہ یہاں کیا بات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ذرا آپ دیکھیں. یہ آپ کے سامنے جو لائیو اسٹریم کرتے ہیں شہباز والے، بڑے محقق بنتے ہیں، یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ جس میں جارحین کا نام جو ہے وہ نہیں بتایا گیا کہ کون ہے جارحین، صرف کہا گیا کہ بھئی بعض محدثین نے کہا ہے کہ بغیر نام کے، تو یہ کوئی جرح مقبول نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ لائیو اسٹریم دیکھیں کہ لائک شاگرد صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیں ذرا. تحریر علوم الحدیث المقدمۃ الثالثہ، تیسرا مقدمہ، منع قبول صیغۃ الجر او التعدیل التي لا تنسب الى ناقد معین. ایسا صیغہ جر یا صیغہ تعدیل جس کا قائل معین نہ ہو، ناقد معین نہ ہو، وہ قبول نہیں کی جاتی. جیسا کہ کما یقع فی کلام البخاری. سن لیا آپ نے اصول کہ جس کا جار متعین نہ ہو وہ جرح قبول نہیں ہے. تو یہاں آپ نے لکھا ہے جماعت من الائمہ. بھئی کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جماعت من الائمہ؟ کون ہے؟ تو آپ ہی کی شاگرد جن کو آپ نے باتیں سکھائی ہیں وہی آپ کا رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلیں. کان مالکان قلیل الحفظ. روایاتی را تضعیف کرده بود که دیگران اونو میگفتن درست. امام مالک جیسے مشہور امام کے بارے میں جرح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں امام ابن حبان جن کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی جو روایت پیش کرتے ہیں نا، سیدنا ابو صدیق نے جو ہے وہ ان کا کیا کیا تھا دروازے پر، تو اس پر یہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں ابن حبان رحمہ اللہ کی. آئے ذرا وہ کیا کہتے ہیں. مالک بن انس یروی عن الزہری و نافع، ان سے روایت کرتے ہیں. وکان مالک رحمہ اللہ اول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدینہ، کہ فقہاء میں سے مالک پہلے شخص ہیں جنہوں نے راویوں کی چھان بین کی. یہ تو رجالی ہیں، محدث ہیں، تنقید کرنے والے ہیں راویوں پر، خود ان پہ تنقید کر رہے ہیں آپ. وَآرَزَ عَمَّنْ لَيْسَ بِسِكَّةٍ فِي الْحَدِيثِ، جو حدیث میں سکہ نہیں ہے اس سے اعراض کیا انہوں نے، ان کو لفٹ ہی نہیں کروائی امام مالک نے.
ٹھیک ہے، یعنی ثقات سے ہی روایت لی ہے. ولم یکن یروی الا من صح، صحیح وہ روایت لیتے تھے امام مالک. ولا یحدث الا عن سکہ من الفقہ والدین والفضل والنسک، کہ امام مالک سکہ اور فقیہ سے اور دیندار سے اور جو دین پہ عمل کرتے تھے انہی سے ہی روایت لیتے تھے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام مالک جو ہے وہ کیا ہے، ان پہ جو ہے وہ کوئی حافظہ نہیں ہے، کوئی ضعیف وغیرہ وغیرہ باتیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ان کا حال ہے. چلیں درسته. مثلا ابراهیم ابن ابی یحیی رو میگفت قدری است، الکی بی خود اتهام بهش میزد، و حالان که شافعی میگفت ابراهیم ثقه است. مالک نجات پرست و ضد سیاه‌پوستا. اچھا، یا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ امام مالک صحیح روایت کو بھی راوی کو بھی ضعیف کہتے تھے. اب یہ کوئی جرح ہے؟ میں آپ کے دکھاؤں، آپ کی ابو القاسم خوئی نے کتنی جو ہے وہ آپ کے پرانے علماء نے جن کو جو ہے وہ توثیق کی ہے، ان کو ابو القاسم نے کتنی وہ ضعیف کہا ہے. ذرا مقدمہ پڑھیں ذرا آپ مجمع رجال حدیث کا، کتنے آپ کے صحیح راویان کو اس نے ضعیف کہا ہے. تو جرح ہے تو پھر آپ کا ابو القاسم خوئی بھی کیا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں گے. کیا کہتے ہیں سیاہ فام کے بارے میں؟ بود، حالا خیلی بهش کار نداریم، فتواشو خیلی ما سیاہ کار فام پر نداریم. کوئی بات علاوه بر این سیاہ فام کی بات کرتے ہیں، پھر میں دکھاتا کہ تمہارے ائمہ نے سیاہ فام کے بارے میں کیا کیا کہا ہے. بہرحال چھوڑیں ان کو، انہوں نے خود بات نہیں کی، میں بات نہیں کرتا. ابن مبارک میگفت اصلا مالک علم نداشت. عجب. از بسیاری از فقها. اچھا، یہ گول پیش کر رہے ہیں کہ امام مالک کو علم نہیں تھا. اچھا جی، امام مالک کو علم نہیں تھا. وہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ جامع و بیان العلم و فضلہ، وہاں سے پیش کر رہے ہیں. آئیں میں وہیں سے پیش کرتا ہوں. اچھا، یہ آپ کے سامنے کھول رہا ہے جامع و بیان العلم و فضلہ. یہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں جامع بیان علم و فضلی میں واضح طور پر کیا کہتے ہیں ابن بر رحمۃ اللہ علیہ. وہ آپ کے سامنے میں کھول رہا ہوں وہ اسکین، تاکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ کہاں سے روایت پیش کر رہے ہیں اور کون سی روایت پیش کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہی کتاب ہے جہاں سے روایت پیش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کل پیش کیا ہے. کل تو ابن مبارک نے کیا کہا کہ قال اللہ ارہ علما، یہ انہوں نے بات پیش کی ہے. اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ کتاب مصنف کتاب نے یہ کہاں بات بیان کی ہے. یہ آپ دیکھیں، ذرا پیچھے جائیں، صفحہ نمبر 1093. قال ابو عمر، اس کتاب کے مصنف ابن بر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قد غلط فی کثیر من الناس وزلت فی نابۃ الجاہلۃ لا تدری ما علیہا فی ذلک. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ کافی لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. کس میں؟ آگے بتا رہے ہیں. وصحیح فی هذا الباب ان من صحت عدالته وثبتت فی العلم امامته وبانت سکتته بالعلم عنایته لم یلتفت به الى قول احد الا ان یاتی فی جرحه بینۃ عادلۃ. ٹھیک ہے جی، کہ جن کی عدالت ثابت ہے، جن کا علم ثابت ہے، امامت ثابت ہے، ان پر کوئی جروحات پر کوئی دھیان نہیں دیا جائے گا. یعنی مشہور ائمہ پر جرح کا دھیان پر نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آگے پھر کہتے ہیں کہ ہم ایسی روایت لائیں گے مشہور ائمہ کے بارے میں جو لوگوں نے ان پہ جروحات کی ہیں. پھر آگے چل کے یہ جروحات نقل کرتے ہیں. پھر وہی قول جو انہوں نے پیش کیا جواد صاحب نے ابن مبارک کا کہ امام مالک کے بارے میں کہ ان کو کوئی علم نہیں ہے. پھر آگے ذرا پڑھتے ہیں ایک لائن آگے، تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ پڑھ لیتے وہ بھی. خود ابن بر نے کیا لکھا ہے رحمہ اللہ، وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَا مِمَّا لَا يُسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِمْ وَلَا يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ وَلَا يُرَجْ عَلَيْهِ، کہ یہ اقوالات ان اقوالات میں سے ہیں جن کو ہم نہ سنا جائے گا، نہ ان پر دھیان دی جائے گی، نہ ان پر بنیاد رکھی جائے گی. تو یہ اقوالات علماء کے ایک دوسرے کے بارے میں، معاصرین کے جو مشہور ائمہ ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی جرح نہیں ہے. تو آپ جو یہ امام مالک کے بارے میں جرح پیش کر رہے ہیں، یہ تو خود رد کیا ہے انہوں نے کتاب مصنف نے، خود اپنے بار نے رد کیا ہے اس کا. یہ آپ کیوں پڑھا، آپ نے آگے کال کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ساری وہ باتیں پیش کی ہیں جو اہل سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں. خود اہل سنت رد کیا ہے انہوں نے، اہل سنت نے. پایین‌تر بود، اجتهاداتش ضعیف بود، باید توبه داده میشد. علاوه بر این آقای مالک بدترین نوع تدلیس که تدلیس تسویه رو داشت. اچھا، یہاں انہوں نے ایک اور بات کی ہے امام مالک کے بارے میں، کہ امام مالک
ایک منٹ میں ذرا حوالہ کھولوں آپ کے سامنے، سیر اعلام النبلاء سے میں حوالہ پیش کروں تاکہ آپ کے ذہن میں بات واضح ہو جائے کہ یہ آدھی آدھی باتیں پیش کرتے ہیں اللہ کے بندے، اور جو ہے وہ پھر جرح کرتے ہیں مشہور ائمہ علماء اہل سنت پر۔ علامہ ذہبی نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ جو جرح نقل کر رہے ہیں وہ آپ دیکھیں ذرا، سیر اعلام النبلاء آپ دیکھیں کہ امام مالک کو توبہ کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے جی، اس بات پر کہ انہوں نے ایک حدیث سے استدلال نہیں کیا، یہ انہوں نے بات پیش کی ہے۔ اب اس کا جواب جو آگے دیا ہے علامہ ذہبی نے وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ امام ذہبی اگلے صفحے پہ کیا کریں، فمالک انما لم یعمل بهذا الحدیث لانه را منسوخا، وہ اس کو منسوخ سمجھتے ہیں تو وہ کیوں اس پہ عمل کریں گے؟ پھر آگے کہتے ہیں فمالک فی هذا الحدیث وفی کل حدیث له اجر ولا بد فین اصاب ازداد اجر آخر، کہ امام مالک نے اگر بالفرض غلطی بھی کی ہے اجتہاد میں تو ایک اجر ان کو لازمی ملے گا، توبہ کیوں کرے، وہ ایک اجر کے جو ہے وہ مستحق ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح مسئلہ نکالا تو 2 اجر کے مستحق ہیں، تو یہ تو امام مالک کی تائید کر رہے ہیں کہ وہ اگر مسئلہ غلط نکالا پھر بھی ان کو 1 اجر ملے گا کیونکہ وہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اجتہاد میں غلطی کا فتویٰ جو ہے وہ قتل کا فتویٰ کون دیتے ہیں، غلطی کا فتویٰ کون دیتے ہیں، حروریہ یعنی خارجی دیتے ہیں۔ یہ مسلک اہل سنت کا نہیں ہے کہ خطا اجتہادی ہوئی تو توبہ کرے، یہ توبہ والا مسلک کس کا ہے، حروریہ والا ہے، یعنی خارجیوں والا مسلک ہے، اہل سنت کا نہیں ہے، رد کر دیا انہوں نے اس بات کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ وَبِكُلِّ حَالٍ فَكَلَامُ الْأَقْرَانِ بَعْضٌ فِي بَعْضٍ لَا يُقْبَلُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْهُ، کہ اگر ہم زمان ہوں ایک دوسرے کی تنقید کریں تو وہ مشہور عالم ہوں تو دوسرے کی تنقید قبول نہیں ہوگی مشہور علماء کی آپس میں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ولا ضعف العلماء ابن ذهب بمقالته هذا بل هما عالم المدینہ فی زمانہما، کہ ابن ذهب اور امام مالک دونوں اپنے دور کے مشہور عالم تھے، دونوں اپنے دور کے مشہور عالم تھے، تو ان دونوں کی آپس میں تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس پر دھیان نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مشہور ائمہ کی آپس میں تنقید کوئی اہل سنت میں جرم نہیں ہے۔ اس طرح تو بہت سارے شیعہ نے ایک دوسرے پر رد کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، ایک دوسرے کو فتوے لگائے ہیں ایک دوسرے پر، تو آپ وہاں کیا بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو الحمدللہ ہر بات کا جواب دیا ہے میں نے، آگے چلیں۔ یعنی تحت تصفیه یکی از راوی ها رو که ضعیف بود اسمش رو عوض میکرد که مشخص نشه کی یا حذفش میکرد از سند، و چنین آدمی علمای اهل سنت تصریح کردن که فاسق است و ضعیفه. حالا این 2 نفر هستند، یعنی ما بهشون خیلی عجله نمیکنیم. اب انہوں نے تدریس تصویہ کی بات کی ہے لیکن کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ تدریس تصویہ کا انہوں نے جو بات کی آپ نے خود دیکھی ہوگی، تو یہ کہتے ہیں امام مالک تدریس تصویہ کرتے ہیں، وہ تو حوالہ پیش کریں، آپ حوالہ پیش کریں، ہم دیکھیں۔ میں نے حوالہ پیش کی، امام مالک جو ہے وہ صحیح روایت لیتے ہیں اور جن سے روایت لی ہے انہوں نے وہ سنا ہے، انہوں نے حوالہ پیش کریں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری وہ اقوالات ہیں جو کیا ہیں، شاذ اقوالات ہیں یا اہل سنت کے اصول کے خلاف ہیں، متفقہ۔ چلے میں ذرا ان کے ذرا پیش کرتا ہوں شاذ اقوالات، پھر بھی یہ مجھے جواب دے ذرا۔ یہ ان کو زرارہ مشہور راوی ہیں، زرارہ جو ہے وہ ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں یہ شیعہ۔ رجال کشی آپ دیکھیں، صفحہ نمبر ہے اس کا میرے پاس 393 394، یہ ان کے شیخ جاسم صاحب کی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان زرارہ روا، اس کی سند کو بھی انہوں نے کیا کہا ہے، سکہ کہا ہے، سارے راوی سکہ 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 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام باقر رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، کہتے ہیں کل تو کذب علیہ واللہ، کذب علیہ واللہ، لعن اللہ زرارہ، لعن اللہ زرارہ، 3 بار امام باقر رحمہ اللہ نے لعنت کی زرارہ پر کہ جھوٹ بولا ہے اس نے مجھ پر۔ ہاں جی، تو زرارہ لعنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو آپ جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ صحیح راوی جن سے آپ نے آپ کے جو ہے وہ ائمہ نے روایت لی ہے، آپ کا مذہب نے راوی پر قائم ہے، ان کو لعنت کی ہے آپ کے امام باقر رحمہ اللہ نے۔ اور امام باقر بارے میں کیا فرماتا ہے، یہ لکھا ہے اس نے، زرارہ کیا کہتا ہے، جب راوی نے آگے بات بتائی کہ امام نے تمہاری بات کا انکار کر دیا، تمہاری بات نہیں کہتے، تو امام کے بارے میں کیا کہتا ہے، اما انہ قد آتانی، اچھا، وصاحبکم ھذا لیس لہ بصر بکلام الرجال، کہ تمہارا صاحب یعنی تمہارا امام باقر رحمہ اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا زرارہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو لوگوں کے کلام کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیس لہ بصر بکلام الرجل،
کہ امام باقر کو زرارہ کہہ رہا ہے کہ امام باقر کو رب الکلام سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. آپ کے معصوم امام کے بارے میں کہہ رہا ہے زرارہ. آپ امام مالک کے بارے میں یہ ہے کہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بصیرت نہیں ہے، یا تو آپ کے امام معصوم کے بارے میں زرارہ کہہ رہا ہے آپ کا راوی، اور روایت کی سند بھی صحیح ہے، کوئی جرح نہیں کر سکتے آپ روایت کی سند پر بھی. آگے چلیں. آپ کے جو مشہور راویان ہیں ان پر آپ کے لوگوں نے لعنتیں کی ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کا موجم رجال حدیث جلد رابع دیکھیں آپ. دیکھیں امام عبداللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، یعنی امام جعفر نے، یا ابا الصباح حلق المتریسون، کہ دین میں شک کرنے والے ہلاک ہوئے. کون؟ زرارہ، برید بن معاویہ، محمد بن مسلم و اسماعیل الجوفی. یہ سارے ہمارے معتبر راوی ہیں. امام جعفر نے کیا فرمایا کہ یہ شک کرنے والے ہیں دین میں. ٹھیک ہے جی. آگے لعن اللہ، جو ہے وہ امام جعفر نے لعنت کی ہے کس پر ہے؟ بریدن. لعن اللہ زرارہ. ہاں جی، یہ سارے لعنتے ہوئے تمہارے. وہی بات ابو عبداللہ کیا فرماتے ہیں، ایت زرارہ و بریدن، یہ ان کی برائیاں، یہ ساری ان کی برائیاں امام نے کی ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کو بہت بڑا مانتے ہیں. ہم پہ چرا کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا ذرا حال دیکھ لیں، ہم پہ تنقید کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں. آگے چلیں. یک یحییٰ چرا این حدیث حدثنا نداره؟ حدثنا نظر آ رہے ہیں. اب یہ وہی سوال دہرائیں گے. ٹھیک ہے، بہرحال جو بات ہو چکی سا ہو چکی. اب میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ تفصیلی طور پہ جواب دیا، کہ ہر بات کو پکڑ کے جواب دیا میں نے. انہوں نے یہ ایسی بات جرا کی ہے، ساری میں نے ان کو جواب دیا ہے، میں نے شکایت پیش کی ہے ان کی. انہوں نے ان والی بات کی، میں نے دوسری سند سے اخبارنامہ دکھا دیا، یہ بات بھی گئی. ٹھیک ہے جی. پھر امام یہ علیسی سے جو جرحات کی ہیں میں نے ان کا جواب دیا ہے علماء اہل سنت سے. امام مالک کے بارے میں نے اصول پیش کیا کہ مشہور ائمہ پر جرح اصول ہے جو ہے وہ اہل سنت قبول نہیں کرتے. اور پھر بھی انہوں نے جو جرحات کی ہے سب کا جواب دیا میں نے اصول اہل سنت کے مطابق. اب امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کا جواب دیں گے. میں آپ کی ویڈیو کے جواب میں انتظار بیٹھا ہوا ہوں. کافی لمبی ویڈیو گئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.